سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، یہ جو واقعہ کربلا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پردہ فرمانے کے تقریباً 50 سالوں کے بعد رونما ہوا تھا، تقریباً 50 سال کے بعد۔ جس دن آقا کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا اس دن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر بعض محققین نے لکھا ہے 7 سال 7 مہینے اور 7 دن تھی جس دن آقا کریم نے پردہ فرمایا۔ تقریباً 50 سال گزرے تو آپ لگ بھگ 57 ساڑھے 57 سال کی عمر میں تھے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا 61 سنہ ہجری میں۔ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو مشہوری عام ہر واقعے سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دنیا میں بڑے بڑے شہید ہوئے، امام پاک بھی شہید ہوئے، زیادہ مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے جب بھی کوئی شہید ہوا ہے اس کے شہید ہونے کے بعد بتایا گیا کہ یہ شہید ہے اور اس کا یہ مقام ہے۔ امام علی مقام واحد وہ شہید ہیں، ان کے شہید ہونے سے پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے۔ اس واسطے اس واقعے کو بڑا عروج اور شہرت نصیب ہوئی۔ دوسری بات، جتنے شہید ہوئے نا ان کی شہادت کو بڑے بڑے بزرگ ہستیوں نے بیان فرمایا، اور کئی شہید ایسے ہیں جن کے کسی نہ کسی پہلو کو اور شان کو اور عظمت کو میرے آقا کریم نے بھی بیان فرمایا، لیکن میرے امام حسین کی وہ شخصیت ہے جن کی شہادت کے تمام تر پہلوؤں کو باقی دنیا نے تو بیان کیا ہی کیا ہے، خود میرے مصطفیٰ نے پہلے بیان فرما دیا۔ پہلی بات کہ شہید ہونے سے پہلے شہادت بیان کی گئی، اور دوسری بات کہ میرے نبی نے خود بیان فرمایا۔ اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ نے توجہ کرنی تو میرا کام ہو جائے گا۔ تیسری بات، یہ اتنی شہادت مشہور کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جب بندہ اپنی جان دیتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن شہید ہونے کے لیے کچھ اس کے عناصر ہوتے ہیں، اگر وہ سارے کے سارے پائے جائیں تو پھر دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے وہ عالم ہے وہ حافظ نہیں، اور ایک حافظ ہے وہ عالم نہیں، اور ایک ہے حافظ ہے عالم ہے پر مفتی نہیں، ایک ہے حافظ ہے عالم ہے مفتی ہے ساتھ میں شیخ الحدیث بھی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جتنے گریڈ بڑھتے جائیں گے نا تو اس کی شخصیت اتنی زیادہ نکھر کے سامنے آئے گی۔ شہید ہونے کے لیے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، حق کے لیے بندہ جان دے دے، لیکن اس کا ایک عنصر یہ بھی ہے کہ بندے پر پانی بند کر دیا جائے، دوسرا یہ بھی ہے کہ بچے سامنے ذبح کیے جائیں، تیسرا یہ ہے دوست یار چھوڑ دیے جائیں، چوتھا یہ ہے دھوکہ دیا جائے، پانچواں یہ ہے وطن نہ ہونا چاہیے، چھٹا یہ ہے روٹی بھی نہ ہو، ساتواں یہ ہے کہ وہ گھبرائے بھی نہ، آٹھواں یہ ہے کہ وہ صبر بھی کرے۔ یہ جمیع جتنی چیزیں ہیں اگر یہ پائی جاتی ہیں تو فقط شہادت حسین میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے یہ شہادت اتنی مشہور ہوئی کہ اس میں شہادت کے جتنے عنصر ہیں، یعنی جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے سامنے والا، وہ جتنے ظلم کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ امام علی پاک کی وہ شخصیت ہے، آپ جس ظلم کا نام لیں وہ کیا گیا لیکن میرے حسین نے برداشت فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے حسین کی شہادت سب سے زیادہ مشہور ہو گئی۔ آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اور پھر یہ 3 وجوہات فقیر نے عرض کیا، اگر جاگے تو چوتھی بھی عرض کروں۔ اب یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو شہید کرتا ہے تو عمومی طور پر وہ سامنے والا وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے، وہ چڑھائی کرتا ہے، تو پھر لیکن اگر امام علی مقام کے اس واقعے کو دیکھا جائے تو سامنے جو یزیدی لشکر تھا، داڑھی بھی تھی، کلمہ بھی تھا، نماز بھی تھی، سجدہ بھی تھا، تلاوت بھی، جمعہ بھی، قیام بھی، رکوع بھی، یہ سارا کچھ تھا، بظاہر مسلمان کہتے تھے، اور وہ یہ پہچان نہ سکے کہ یہ وہ ہے جو جنت کا شہزادہ ہے، یہ وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے زبان چسائی ہے، یہ وہ ہے جس کا نبی پاک نے ماتھا بھی چوما، گالے بھی چومے، گلا بھی چوما ہے، جسم بھی چوما ہے، یہ وہ ہے جس کو نبی نے پھول کہا ہے، یہ وہ ہے جو جنت کا سردار ہے، یہ وہ ہے جو زہرا کا نور نظر ہے، علی کا رفع ذکر ہے، مصطفیٰ کی نسل سے چلے گی، آقا کی نشانی ہے، وہ پہچان نہ سکے، پھر اپنے ہونے کے باوجود بظاہر انہوں نے میرے امام کو شہید کر دیا۔ یزیدیت ہمیشہ کے لیے
بیٹھ گئی، حسینیت کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات کو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے اور لگتے مسلمان تھے، لیکن یہاں میرا ایک جملہ یاد رکھنا، ایسا کافر بھی ظلم شاید نہ کرتے جیسا ان بدبختوں نے ظلم کیا ہے، لیکن آج دیکھ لو لعنت بن گئی استعارہ ان کا نام۔ جب ان کا نام آتا ہے تو بندے پہلے لعنت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے حقیقت اور حق کو نہیں پہچانا اور امام علی مقام کو زیادتی اور ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے امام علی مقام کی شہادت کو اتنا عروج، اتنا دوام اور اتنی مشہوری نصیب ہوئی۔ یہ 4 وجوہات فقیر نے عرض کی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو تھوڑا اور آگے چلیں۔ اب دوسری بات سمجھیے گا ذرا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہلے مدینہ چھوڑا، مکے میں گئے، اور یہ میری بات غور سے سنیے گا، رجب کی 27 تاریخ تھی، بعضوں نے کہا رجب کی 2 راتیں رہتی تھی، 2 راتیں رہیں تو تیسری رات پہلی آپ نکالیں وہ 27 کی بنے گی۔ 27 رجب کی رات، میں صرف حضرات علماء کی توجہ چاہوں گا تاکہ مجھے دعا مل جائے، امام علی پاک نے سفر کیا مدینہ سے مکہ کی جانب۔ اچھا یہ 27 رجب ہی کیوں تھا؟ اور یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب بندہ مطالعہ کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں دماغ کے اوپر۔ تو یہ 27 رجب کیوں ہے؟ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے، ایک 27 رجب ایسی تھی جس میں نانا نے سفر کیا تھا، یہ کوئی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اچھا میں نے علماء کو کہا یہ بولے، آپ چپ کر کے بیٹھو، آپ کے ہاضمے کو سلام ہو یار، بھائی بات اس بات کو اگر آپ سمجھے، ایک 27 رجب وہ تھی جب نانا جان نے سفر کیا اور وہ سفر معراج کا تھا، اور ایک 27 یہ ہے جس میں نواسہ سفر کر رہا ہے، اور یہ سفر ہے شہادت کی معراج کا۔ بات آپ حضرات سمجھیں، آپ جب مدینہ شریف میں تھے تو یزید نے اپنے بندے بھیجے نا، 4 ہستیاں تھی، کتنی؟ بولیے، حضرت امام علی پاک امام حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، 4 ہستیاں، یہ معتبر لوگ تھے، انہی کی بات کو عدل اور حقیقت سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو 4 ہستیاں تھی نا، ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا ہمیں خبر یہ پہنچی ہے، اب یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کیا ہے، مسئلہ سن لیجیے، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ جو یزید ہے اس کو کچھ معاملات اسلام سے ٹکرا رہے ہیں۔ 2 باتیں ہیں، یا تو وہ معاملات درست کر کے اپنا اعتماد بحال کرے، ہر بندہ کہے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے، اٹس اوکے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے جب تک ملاقات کر کے آمنے سامنے اس کو سمجھا کے اپنا فرض نہ پورا کر دیں۔ یہ مسئلہ ہے جس سے سارا مسئلہ آگے اس نے اپنے ذہن میں رکھا اور خراب ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، ہوا کیا جب ان 4 ہستیوں نے یہ کہا نا، تو وہ جو یزید تھا اس کے بندوں نے کہا کہ ان 4 ہستیوں سے جلدی جلدی بیعت لے لو، ورنہ اگر انہوں نے تیرے خلاف اعلان کر دیا تو وہ سارے بیعت توڑ کے ایک ہی بیعت کر لیں گے اور پھر تیرے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ بندہ میری پارٹی میں آ جائے، ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے۔ اب آپ نے نا جی بات کوئی نہیں کرنی، بیٹھ جائیں، جڑی بھی ہوئی ان کا بات چوئے گی۔ میں اصل کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں اور مجھے بات بھول جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں جتنا وقت ہے جلدی جلدی میں آپ کو کچھ عرض کروں۔ یہ اصل مین پوائنٹ تھا کہ یہ شریعت کا باب ہوئی، بعض مسائل میں جب پتہ چلا تو کہا یا درست کرے، اعتماد بحال کرے، لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ یہ شریعت ساری پر عمل کرتا ہے تو تب بیعت کریں گے، اس کا مطلب ہے تب ووٹ دیں گے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے اور یہی بنتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بات کرے، ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تیرے خلاف شکایات ہیں ان کو درست کر لے، بس اتنی بات تھی۔ اور دوسرے جو چمچے تھے یزید کے، کیا میں نے کہا ہے، انہوں نے کہا بھی جلدی جلدی کر لو ورنہ یہ اگر بندے کھڑے ہو گئے نا تو تیرے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بندے خلافت کبھی بھی نہ لیتے۔ کیوں؟ یہ جواب بھی سن لیجئے، نبی پاک نے فرمایا 30 سال جو خلافت رہے گی منہاج نبوہ رہے گی، برکت والی رہے گی، فضیلت والی، شان والی، عزت والی، وہی تو تھی۔ جب وہ پوری ہوئی تو امام حسن نے وہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد فرما دی۔
بعض کہتے ہیں کہ امام علی مقام نکلے تھے تاکہ یہ اقتدار مل جائے. اب میں نے کہا جھوٹے کذاب اور دجال، یہ بات نہیں ہے. ان کو اگر اقتدار چاہیے ہوتا تو پہلے حضرت امیر معاویہ کو دیا کیوں تھا؟ اور دوسری بات میں نے کہا اقتدار تو اسے پسند ہو جس کے پاس عہدہ کوئی نہ ہو اور جو پہلے جنت کا سردار ہو. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بڑی بات کی؟ تو یہ اصل بات تھی. یہ چاہتے تھے جو بھی تخت خلافت میں آئے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر کے شریعت کے مطابق بڑھے. اور یہاں دوسرا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. یہ جب صلح ہوئی نا حضرت امام حسن حسین کی حضرت امیر معاویہ سے، یہ صلح 20 سال چلی تھی. آج کمزوروں والی کیا بول رہا؟ کتنے سال صلح چلی تھی؟ 20 سال یہ صلح چلی. کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فتنہ نہ. امام حسن 10 سال امام حسن بعد میں زندہ رہے تھے صلح کرنے کے بعد. 10 سال تک یہ یعنی حسن حسین دونوں بھائی موجود تھے. کسی نے تلوار نہیں اٹھائی حضرت امیر معاویہ کے خلاف. بلکہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں ان کی ملاقاتیں، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کے خطوط. حضرت امیر معاویہ سالانہ 5-5 لاکھ پیرامڈ کی خدمت میں پیش کرتے تھے. بلکہ مفتی احمد یار خنینی نے میراث میں یہاں تک لکھا جب بھی امام حسن حضرت امیر معاویہ کے پاس آتے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اپنی کرسی خالی کر دیتے اور کہتے یہاں بیٹھو. ایک بندے نے کہا ان کو کیوں یہاں بٹھاتے ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ جنت کے سردار بھی ہیں، رسول اللہ کے نواسے بھی ہیں، علی کے لخت جگر بھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ اتنی محبت فرماتے تھے. یہ بات نہیں ہے. اگر یہ اتنی محبت نہ ہوتی تو یہ 20 سال صلح نہ چلتی. سنی نوجوان بول سکتے ہیں نا آج کل مرزا جیل میں بک کرتا نہیں یہ قصور تھا یا چوپ چوپ. سمجھ آئی نا؟ تیری کتی جی میں حسین ہوا یہ کوئی نہیں آئے گا. تیری بکری ہوں بولنا بند ہو گئی ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ پر بکواس نہ کر. وجہ یہ ہے اگر ان پر بکواس کی جائے تو پھر امام حسن حسین کو بچاؤ گے کیسے؟ 20 سال یہ صلح چلی. نہ امام حسن ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور نہ امام حسین نے. کیوں؟ اب ذرا ادھر دیکھیے، میرا پوائنٹ سمجھیے گا. میں بالخصوص علماء کی توجہ چاہتا ہوں. 20 سال حضرت امیر معاویہ کے خلاف کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، کسی نے بات نہیں کی. اور جب یزید آیا اس کے معاملے کا پتہ چلا امام حسن اگرچہ شہید ہو گئے تھے لیکن امام حسین نے تلوار اٹھا لی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ معاویہ شہید تھے، یزید غلط تھا. حضرت امیر معاویہ ٹھیک تھے تبھی کسی نے تلوار نہیں اٹھائی اور یہ یزید غلط تھا. میں اس لیے کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ پر بھونکنے والوں خدا کا خوف کرو، امام حسن حسین کی عزت کا دفاع کرو. علی کے بچوں کے پیچھے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ جس معاویہ سے آپ کی صلح ہو گئی ہماری بھی ہو گئی اور جس یزید سے تمہاری جنگ ہو گئی ہماری بھی جنگ ہو گئی. یہ مسئلہ، یہ معیار ہے. اور ویسے بھی میں ایک دن جام میں تقریر کر رہا تھا تو وہاں پر یہ آستانہ علی بارو شریف کے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پیر محمد عاشق باروی صاحب. وہ ایک بندے نے پرچی لکھ دی. وہ کہنے لگا یار تسی گل کرتے ہو تو ساری گل سمجھ آ جاتی ہے بھئی ان کی ایسے صلح ہوئی، اتنے سال تقدیری اینے پیسے دیتے، اینی خدمت کی تھی، ایک دن اینا پیار کیتا ہے تو یزید علی گل سانو سمجھ آؤں گی ابھی فاسق سی تائیں امام حسین تلوار. کہنا یار حضرت علی معاویہ کے لوگ اعتراض کرتے نہیں انہوں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں کہتا تیرے جواب میں دینا. میں کیا امام حسن امام حسین دونوں ہیں جنت کے سردار اور جنت کے سرداروں نے صلح کی ہے حضرت امیر معاویہ سے. سرداران کی صلح تو میراثی سردے ہوندے نے. کوئی نہیں ہے میراثیاں کو صلح کتنے بارے ہوئے بھائی؟ یہ اصل مسئلہ ہے. اس بات کو سمجھیے حضرات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان چاروں شہزادوں نے حضرت امام علی پاک، امام حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ان سب نے کہا کہ اپنے آپ کو درست کر. اور یہ نہیں کہا کہ ہم اعلان کریں گے تو ہم بیعت کروائیں گے تو ہم تیرے خلاف بغاوت. نہ 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 نہ. اور فرمایا کہ آمیان کا ذکر ہو. اب ادھر دیکھیے میری طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے عوام کا حق بنتا ہے اسے بولو سیدھا ہو. یہ حق بنتا ہے عوام الناس کا کہ بتائے کہ اپنے آپ کو درست کر. لیکن جو نہیں بتاتے ہوں میں ایک گل کر لوں. میں کہ تمہیں بتھیرا سمجھایا سی بابے نے
یہ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا؟ بڑا کہتا سی شیر ایک باری فیر اور میں کیا کھائیو 4 سالوں کا شیر آ جانی انہیں نہیں سی سمجھ آتی میں کیا ہوں چاہ سائی ہوں. اچھا 2-4 بندے کوریاں پاؤن لا پے نے انسان دے بچے بن جاؤ جنہیں میں نے کوری پائی تو میں پھر کار چھاڑ کے آواں گا. تو رکھ اپنی پارٹیاں رکھ اپنے ملے سانو آنے نہ کٹ تیری پارٹی بلیاں پہ کھلیاں پہ شیران رہی ہے میری پارٹی محمد مصطفیٰ رہی ہے. میری بات غور سے سارے حضرات سماعت فرمائیے. حضرت امام علی مقام کا یک نکاتی ایجنڈا ایک نکاتی ایجنڈا کہ حکمران بندے دا پتر ہونا چاہیے بس اینی گل شریعت دا پابند ہونا چاہیے خلاص اینی گل. جزاک اللہ اللہ آپ کو برکت دے اللہ آپ کو برکت دے. اب ذرا یہ بات سمجھنے والی ہے. حضرت امام علی مقام بندے آ گئے یزید کے مدینے میں چونکہ انہیں چمچیاں نے دسیا سی جلدی جلدی بیعت کروا لا نہیں تھے انہوں نے تیرے خلاف اعلان کر دینا ہے. اب امام حسین کو بار بار کہا جاتا بیعت کریں بیعت کریں بیعت. آپ نے فرمایا جو میں کہنا وہ پورا کر لو بیعت ہو جانی ہے. امام باغ نے جب دیکھا نا کہ یہاں لڑائی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے آپ نے اپنا بھائی جس کا نام محمد بن حنفیہ تھا اسے عبداللہ بن جعفر و دیگر آپ کے گھر کے چند احباب توجہ ایک گل بڑی سمجھ ڈالی ہے. ان سب کو پتا کیا کہا؟ ان کو کہا کہ جتنے باقی خاندان رسول کے گھرانے ہیں وہ بھی اور آپ بھی مدینے میں رہیں ماحول یہاں بگڑ نہ جائے. میں ذرا نا ہجرت کر کے مکے چلے جاتا ہوں ایک کو ہم کو کے ٹر جاڑ کے کیا پھر آ جانا ہے. یہاں پوائنٹ سمجھیے امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے. آپ کہیں گے اتاری صاحب آپ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ میں کہ اس واسطے تیرا ایمان بچ جائے. کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں امام حسین جنگ واسطے گئے تھے صحابہ کیوں نہیں گئے؟ اور میں کیا گولیا کل میں اپنی تیریاں ساریاں کتابیں جو میں چیلنج کرنا میں نے دکھا اگر امام حسین نے آخر میں جنگ تے جاتا پیا اگر امام حسین جنگ کا اعلان کرتے تو آج دنیا کا نقشہ کوئی اور ہوتا ہے. آج دنیا کا یہ نقشہ نہ ہوتا. امام نے جنگ کا اعلان نہیں کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنگ کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ آپ کی توجہ ادھر دیکھو قرآن سے مسئلہ حل کیا جائے نا دوڑے امائیاں تک کسے کہانیاں کے نکل کے مسئلے پھر حل ہو گئے. 4 مہینے اسلام میں ایسے ہیں 12 مہینے ٹوٹل ہے ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم. فرمایا اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں قمری باقی بھی 12 ہی ہوتے ہیں لیکن یہ 12 کی تعداد قرآن میں ہے. فرمایا 4 مہینے عزت اور حرمت والے ہیں 3 اکٹھے ذوالقعدہ ذوالحج محرم اور ایک ہے رجب. رجب میں امام حسین نے سفر کیا تھا تب بھی جنگ نہیں چونکہ ان 4 مہینوں میں نہ جنگ نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فتنہ نہ فساد. تو رجب میں حسین کیسے اعلان کرے؟ حسین قرآن جانتا ہے. اب یہ بات صاحب نے اعلان نہیں کیا کیونکہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت منع ہے. پھر آ گیا شعبان رمضان یہ 2 مہینے آپ نے مکے میں گزارے. آگے ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم 3 مہینے آپ تقریباً یہاں رہے. 8 ذوالحج کو آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا. ان مہینوں میں جنگ کا اعلان نہیں ہو سکتا اور حسین نے نہیں کیا. اور میرے حسین جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. جنگ کے لیے مضبوط پوزیشن مکے مدینے میں تھی پر آپ نے فرمایا میری جنگ کی لوڑ ہی کوئی نہیں. میں تیرا اقتدار مانگنا اقتدار جو منگے جرا بھوکا ہوئے میرے کو تے پہلے جنتی وزیر اعظم ہے. توجہ نہیں فرما رہے یہ حضرات پیچھے والے بھی بول سکتے ہیں. سارے حسینی بیٹھے ہو تو سارے گل سمجھو نا. امام حسین نے اعلان نہیں فرمایا چونکہ مہینے وہ ہیں جن میں جنگ نہیں ہو سکتی. امام حسین کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. ہوں ادھر میرے گھر ویکھیا جے امام حسین نے جنگ کا اعلان کیتا ہی نہیں تو پھر یہ کیوں بات کر دیو کہ صحابہ کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ وہ جب امام حسین نے بلایا ہی نہیں تو پھر جاتا کون؟ اور دوسری بات آپ کے گھرانے کے کئی لوگ مکے اور مدینے میں رہ گئے جی صحابہ کے فتوا لاؤنا ہے کہ پھر انہاں تے بھی لا کہتا آل رسول نو تو میں کچھ نہیں کہنا کہ میں کیا سادے رسول نو بھوکن والا کتا ہوندا ہے نہ آل کو چکھ نہیں تو نہ اصحاب نو کوئی چکھ نہیں ہے. اب یہ
امام حسین نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، کوئی مائی کلال ثابت کر دے جو چور کی سزا میری، میں قبول بھی کروں گا اور معذرت بھی کروں گا۔ امام نے جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ دوسری بات، جنگ کا اعلان کرنا ہوتا تو مکہ مدینے میں کرتے، آپ نے یہاں نہیں کیا۔ تیسری بات، جنگ کا اعلان وہ کرتا جسے اقتدار چاہیے ہو، امام کو نہیں چاہیے تھا۔ چوتھی بات، جو جنگ کرنے جائے وہ 6 ماہ کا علی اصغر ساتھ لے کے جائے گا۔ زندہ بندہ بولے، دوسرے سے میرا کلام نہیں ہے۔ حضرات، جو جنگ کے لیے جائے وہ اپنی عورتیں ساتھ لے کے جائے گا، بتاؤ نا مجھے، اور پھر میں آپ کو فیصلہ کر بات بتاؤں گی نا۔ دیکھو یہ ہے مکہ، ہے یہ اصل بات جو تمہیں پریشان کرے گی لیکن تمہیں چس بھی جائے گی۔ ادھر ہے شام، مکے سے ادھر ہے جدھر یزید بیٹھا ہوا ہے، ادھر ہے کوفہ جدھر امام حسین جا رہے ہیں۔ مجھے جاگی جزید نہ کرنی ہے کہ امام حسین ہے ادھر جانا، ادھر کیوں ہو؟ حضور محدث اعظم دے شہر میں بیٹھے ہو، محدث اعظم دا کھادا ہے لنگر تے حلال کرو نا۔ میں دہراتا ہوں، دیکھیے یہ ہے مکہ، اس طرف ہے شام، اس طرف ہے کوفہ۔ جنگ یزید نہ لڑنی ہے تے شام جاننا، آپ کوفہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو یہ تو میں نے نہیں پتا، میں کہا پتا ہوتا تے سنی نہ ہوتا۔ وہ ڈرامے کرتے ہو، حقیقت کا تمہیں نہیں پتا۔ اب سنو، آپ کوفہ کیوں جا رہے تھے؟ آپ کوفہ جنگ کے لیے نہیں کہتے۔ اے ہن میرا جملہ سنیا جے کہ پکے پکے بندے کو رن دوئے نہیں۔ پتہ ہے کوفہ میں کس نے بلایا تھا؟ وہ جڑے زیادہ نعرے لاندے سن نا، وہ زیادہ محبت دے اظہار کردے سن، اسی مولائی، اسی ملنگ، اسی تواڈے، اسی تے کسی اور مانتے ہی نہیں، حضرت تسی آ جاؤ اسی تواڈے نال۔ یزید نے جدو چند روپیہ بھی کھائے کوئی بغیر جڑا خط لکھے سی، وہ ابن زیاد دی صف دے وچ کھلوتے، یزید دی صف دے وچ۔ امام حسین نے 2 محرم کربلا دے وچ آ کے تو بھی خط لکھیا، تو بھی 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 لکھیا۔ وہ خط لکھ کے سادے بھی ہو ظالمو کہ ہن میرے سامنے تلواراں لے کے کھلوتے ہو کہ نہیں جی اس نے گل ہو سی ہن ہو رہا ہے۔ اور فرمایا جھوٹے حسینی نہ بنیا جے، جھوٹا ہوتا ہے جیڑا کردار دا یزیدی ہوے تے نعرے حسین دے لاوے، سچا ہوتا ہے جیڑا نعرہ حسین دا لاوے تے کردار بھی امام حسین والا بناوے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو صرف حقیقت بتا رہا ہوں، اصل مسئلہ کیا تھا سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین کو بلانے والے وہ تھے جو جھوٹے محبت کے دعوے کرتے تھے، اور انہیں صد کے مروایا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ بول کر کے اٹھیا، میں نے تاری صاحب تیری آج تقریر سن کے میں چاس پڑی آئی، یہ مسئلہ میرا سارا ہی حل ہو گیا ہے۔ میں کہا کی ہویا ہے؟ کہنا میں جب الیکشن سے اٹھا نا، جڑے میرے نال سن نا، جڑے میرے اشتہار لاؤندے سن، نعرے لاؤندے سن، گڑیاں جیل پاؤندے سن تے میرے نال ڈیری چوک کے دوڑدے سن، انہاں ہی مینوں ووٹ نہیں دتے۔ کہنا مینوں آج سمجھ آئی ہے بھی ادھر ہی امام حسین نال کیتا ہے۔ یہ جو جھوٹے ہوتے ہیں نا، زیادہ نعرے لاؤنے والے، اس واسطے میں اکثر کہتا ہوں آپ نعرے لگانے والے حسینی نہ بنے، کردار کے بنے۔ اور آپ کو پتہ ہے کربلا میں 2 ہی تو کردار تھے، 2 ہی کردار تھے۔ اگرچہ راستہ روک لے، امام حسین نے فرمایا میں نے جنگ نہیں کرنی، اور جب پہلا تیر آیا نا یزیدیوں کی طرف ابن اسحاق نے جب پھینکا تو آپ نے فرمایا میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، نہ ان مہینوں میں جنگ ہوتی ہے، میں حسین ہوں، میں شریعت کا جاننے والا ہوں، ہم شریعت کا قتل نہیں کرتے، میں لڑائی نہیں چاہتا، میں خون ریزی نہیں چاہتا، تم نے بلایا تھا اب بے وفا ہو گئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا 2 باتیں، یا یزید کی بیعت کرو یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا میری تو تسی سن ہی نہیں پے، انہوں نے سناؤ۔ فرمایا میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی بات، مجھے مدینے جانے دو، اوتھے چل کے میں جو مرضی فیصلہ کرنا، سدیا تسی ظالمو ہن اگے کھلو رہے ہو، مینوں واپس جان دیو۔ اگر یہ سودا منظور نہیں تو مینوں یزید کو لے جاؤ، یزید جانے میں جانا، گل اودے نال ہے، تسی اگے کھلوتے ہو۔ اب تیسری بات فرمایا اگر یہ بھی پسند نہیں تو جہاں تک یزید کی حکومت ہے میں اس سے باہر کہیں اور چلا جاتا ہوں، کسی اور ملک میں، تسی جان تو تہاڈا یزید جانے۔ اور امام حسین نے تو بڑی پروں پنچایت والی گل کی تھی، اور سارے راستے ان کے لیے سمجھو کہ بند کر دیا ان کی طرح۔
ابن زیاد نے آخیا دو ہی گلاں، یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزید کی بیعت کرو. آپ نے فرمایا بیعت میں کرنی نہیں جدوں تک تسلی نہ ہوئے. قتل تو نہ ڈرا، میں آپ علی دا پتر ہاں. قتل تو نہ سانو ڈرا، میں خود علی کا بیٹا ہوں. اب اس بات کو حضرات آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے اگر آپ کو سمجھ آئے تو. امام حسین نے سارے راستے دیے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کو لانے دیا گیا تھا کہ یہاں سے حسین چلے گئے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، یہاں سے واپس نہ جانے دینا. توجہ ہے، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا آپ کو؟ امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا میں 2 محرم سامنے جو افسر آیا نا، افسر ایسے کاموں کے لیے اچھے افسر کا انتخاب کیا جاتا ہے. جن کہتے ہیں یار تیری نوکری ہے تو نوکری کرنی چاہیے، تو مار کے آپ نے اللہ نے جواب دینا، ساڈا جو بھی مسئلہ ہے تو ڈیوٹی صحیح کری. پھر وہ افسر کو دیا جاتا ہے. وہ افسر اس کا نام تھا حر، ٹھیک ہے. انہیں آگے نہیں مینوں نام خطا کا پتا ہے تے نام میں تہاڈا لڑنا ہے. 7 محرم تک کہ امام حسین کے پیچھے نمازاں پڑھتا رہے. انہیں آگے وہ گل بات کر لو آپس میں کی ہے، میں صرف راہ روکنا ہے. مینوں نہ راہ روکو، اسی مذاکرات کریں گے. 7 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے لیکن گل نہیں بنی، کیونکہ جو وہ چاہتے تھے وہ حسین نے کرنا نہیں تھا، اور جو حسین پاک چاہتے تھے وہ یزیدی کو بارے نہیں ہوتا. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اس سینیریو کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا ایسے گل روک کے نا ذرا تھوڑا سا پیچھے آئیے. امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا نا، مدینہ آپ مکے میں آ گئے. 8 ذوالحج کو مکہ چھوڑا. صحابہ کرام اس وقت جو حضرت عبداللہ بن زبیر اور چند ایک اور تھے وہ آئے حضرت امام حسین کے پاس، کہہ رہے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جی میں کوفہ جا رہا ہوں. اچھا کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جی کوفیاں نے سدیا ہے. صحابہ کرام کا کردار دیکھو کیا کہنے لگے، حضرت نہ جائیے، کوفی بے وفا ہیں، آپ کے باپ سے بھی بے وفائی تھی، امام حسن سے بھی، آپ نہ جائیے، بے وفا لوگ ہیں. اچھا فرمایا یار گالے میں انہوں نے نا مینوں 150 خط لکھے، اگر قیامت والے دیہاڑے انہوں نے اللہ نو آکھے بھی اسی حسین صادر ہے کہ نہیں آیا تو کی جواب ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ جواب دے کوئی. اصل میں امام حسین نے شہید ہونا تھا، یہ سینیریو بننا تھا، یہ سینیریو بننا تھا، جنہوں آپ کہنے بہانا بننا سی. لیکن حضرت عبداللہ بن سہیل صحابہ جو موجود تھے کیا کیا؟ کہنے میدان کربلا میں صحابہ نے کیا سنو بولیا کیا کیا صحابہ کرام نے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا آپ پہلے کوفے میں کسی بندے کو بھیجے، وہاں کے حالات معلوم کرے، جس کو آپ کہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں. حضرت امام حسین نے پتہ کس کا انتخاب کیا؟ توجہ میں جان رکھے، میں عقیدے کی گل کر رہی ہوں. آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. یہ امام مسلم بن عقیل کون ہے؟ یہ حضرت امام حسین کے چچا کے بیٹے پتریر. آپ نے چچا کے بیٹے کو بھیجا. یہاں علماء نے سوال اٹھایا کہ آپ نے گھر کا بندہ کیوں بھیجا، اہل بیت کا بندہ کیوں بھیجا، صحابی کیوں نہیں بھیجا؟ فرمایا اگر کوئی صحابی چلا جاتا اور وہاں چل کے خط لکھ دیتا کہ امام حسین آپ آج جاؤ، اور راستے میں امام حسین شہید ہو جاتے جیسا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے خط لکھنے کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا، تو قیامت تک یہ کتے صحابہ کو بھونکتے رہتے کہ انہوں نے حسین کو بلا کے مروا دیا ہے. حسین بڑی دور کی نظر رکھنے والے تھے. انہوں نے کہا بندہ میرے گھر کا جائے گا، اگر میں شہید بھی ہو گیا تو کم از کم صحابہ کی عزت تو بچی رہے گی. امام حسین کو اس وقت بھی صحابہ کو بچا رہے تھے، عزت کا دفاع کر رہے تھے. یہ کون ہے جڑا آج بھی صحابہ کو بھونکتا پھرتا ہے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور رکیے یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے. آپ نے مدینہ چھوڑا تاکہ لڑائی نہ ہو، آپ نے مکہ چھوڑا 8 ذوالحج کو. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے 8 ذوالحج کو تو حاجی احرام باندھ کے مینا میں جاتا ہے، امام حسین حج تو کر رہے تھے. اور میں کہا چپ، امام حسین نے 25 حج پہلے فرمائے ہوئے تھے. صدقے جاؤں جنہیں نہیں بولے، صدقے جاؤں جنہیں نہیں بولے. 25 حج حیاتی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، امام نے تو 25 کیے. آج چھڑ بھی دیتا ہے نا تو اس میں حکمت ہے. کہتا ہے حکمت کیا؟ میں کہتا سن، حکمت یہ ہے امام حسین کو پتہ چل گیا کہ یزید نے اپنے بندے حاجیوں کے روپ میں احرام بدلوا کے یہاں بھیج دیے ہیں، اور اس نے کہا مینا عرفات مختلف جتنے رش ہوئے امام حسین ٹکرا تسی شہید کر دینا. رش وچ بندہ مر جائے نا کہ وہ قاتل نہیں لبدا، انہاں کیا روڑے دوڑے چ گل مک جائے گی، نہ امام حسین رہن گے نہ مسئلہ بنے گا، تے شہید بھی ہو جان گے تے مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوئے گا.
اے ہن میرا جملہ سنیا جے، امام حسین کو تو پتا تھا کہ یہ ارادہ رکھتے ہیں، اور امام حسین نے مکہ کیوں چھڑیا ہے؟ میں نہیں اب آپ کو کہوں گا، آپ بولیں اگر آپ کا جی چاہے۔ امام حسین نے مکہ پتا کیوں چھڑیا؟ یار ای مینوں راستے چ مار چھڈن تے میرے تے قاتل دا پتہ ہی نہیں لگنا، ہوے میرا قاتل تے جاوے لوک ہائے 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 ہائے، ہوے میرا قاتل تے جاوے لوک، اینج نہیں ہونا چاہیے۔ میں حج چھڑ دیا تھا پر اپنے قاتل نوں انج دا ننگا کر کے ماراں گا قیامت تک روک نہیں سکے گا۔ جزاک اللہ۔ امام پاک نے اس لیے مکہ بھی چھوڑ دیا تھا کہ کہیں میں رش میں شہید نہ ہو جاؤں اور میرے قاتل چھپ نہ جائیں۔ فرمایا میں آپ ہوں دیکھ لو سارے ہی جانتے ہیں قاتل کون ہے، حکم دینے والا یزید، سارا ماحول بنانے والا یزید، اس کے بعد سب سے بڑا مکار ابن زیاد، پھر ابن سعد، اس کے بعد شمر، اس کے بعد ذوالجوشن، اس کے بعد خولی، اس کے بعد یہ سارے بد نہاد جہنمی کتے آج بچہ بچہ جانتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ نام کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام علی مقام نے قاتلوں کو ننگا کر دیا ہے۔ گلی گلی میں حسین اور حسین علی، غلام حسین نظر آئے گا، نہ یزید نظر آئے گا، نہ ابن سعد نظر آئے گا، نہ ہی تمہیں شمر اور خولی نظر آئے گا۔ کیوں؟ حسین نے ان کو ایسے مارا ہے آپ کبھی زندہ ہو نہیں سکتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ کربلا کے حقائق ہیں۔ اور ادھر دیکھو لوگ بک بک کرتے ہیں صحابہ کرام پر، صحابہ کرام ساتھ کیوں نہیں تھے؟ یہ اللہ کو برکت دے حضرت، بہت شکریہ۔ یہ مصطفی صاحب ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں، ہاں، اور یہ مبنی الحال ہیں، جب بھی دیکھا ایسے ہی ہیں۔ بولو تو صحیح نا، ہاں مبنی الحال، یہ معرب نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے حضرات، جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ کدھر ہی بیٹھے ہوئے، یہ پہرا دینا ضروری ہے۔ صحابہ کرام پر لوگ بات کرتے ہیں، اور میں کیا گل سنتے ہیں، میں ایک اور طریقہ بھی دساں۔ 50 سالوں تو بعد واقعہ ہویا ہے نبی پاک دے پردہ کرن تو، یہ 50 سالوں میں کوئی بھی صحابی نہیں سی فوت ہویا۔ 5 کلو کا سیر نہیں ہلاؤنا، گل اور کرو، کہنا نہیں یار یہ تو اکثر صحابہ کرام فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے، تو میں کہ اکثر فوت شہید ہو گئے، تم پھر کربلا چ لبھی جانا ہے، چبل جہاں کبرانیاں لبھی جانا ہے۔ یار گل سمجھو کہ صحیح نا، اب یہ صحابہ کو تلاش کر۔ اور دوسری بات ادھر دیکھو، 50 سالوں تو بعد واقعہ ہوا ہے، امام حسین 7 سال 7 مہینے 7 دن میں تھن، یہ سے نبی پاک پر فرمایا 57 سال جو ہے نا یہ جنگ کا واقعہ ہے۔ جتنے بھی صحابی تھے اس وقت دنیا میں موجود، وہ 50 سن یا 100 سن یا 200 سن، انہیں کی ہونے کو زیادہ نہیں۔ لکھ لو میری گل، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چلو یار 300 لا لو، 500 لا لو، وہی مائی کلال بتائیے سارے صحابہ مکے مدینے میں رہتے تھے۔ یہ مکے مدینے سے نہیں سن، یہ تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اچھا تو میں کہ پوری دنیا میں پھیلے سن امام حسین صدیہ سی؟ نہیں، تو میں کہ بکواس کے نکال دیے۔ اور دوسری بات، امام حسین سب سے کم عمر تھے، یعنی 56-57 سال تھے، باقی سارے کے سارے کوئی 70 سال، کوئی 72 سال، کوئی 80 سال، کوئی 92 سال، یہ عمر کے اس وقت کتنے موجود تھے؟ وہ 50 ہے یا 100 ہے یا 200، میں 500 کا بڑا پٹا تو فکر دینا پیا۔ اور سارے دنیا میں پہلے رابطے کا نظام اتنا تیز نہیں ہے کہ پتہ چل جائے۔ آپ رابطے سے اندازہ لگا لیں، آپ کو پتہ ہے مدینے والوں کو کب پتہ چلا تھا؟ یہ قافلہ کربلا سے 40 دنوں کے بعد مدینے پہنچا تھا۔ یہ تو تھا رابطے کا حال۔ تو کہنا صحابہ نہیں آئے، باقی کتنے سن ہیں؟ اب یہ کئیوں کو ہم سنتے ہیں جب امام حسین شہید ہو رہے تھے تو باقی مسلمان کہاں تھے؟ میں کہ اصل یزیدی کتیاں نے گھیریا ہی نہیں سکا، پہلو محبت کا جھنسا دیتا ہے تو پھر انہیں شہید کر چھڑیا ہے۔
کہ مسلمانوں نے تو نہ نیڑے آنے نہیں دیتا. آج تو پوچھتا مسلمان کہاں ہے؟ مجھے شرم نہیں آتی ہے. اور دوسری بات، جب شہیدوں نے میدان کربلا، آج بھی چل میدان کربلا کے ارد گرد کو مجھے شہر دکھا، انہوں نے تو جگہ ہی اس کا انتخاب کیا اور یہ پہلے بتایا کہ امام حسین یہاں شہید ہوں گے. تو اسے اپنے پہنچی جانا ہے. امام حسین نے بلایا نہیں، جنگ کا اعلان کیا نہیں، تو اسے اپنی لبی جانا ہے. صحابہ سے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، جو موجود ہے پوری دنیا میں ہے، تو کربلا سے لبی جانا ہے. سبحان اللہ. گوڑیا تک پوچھنا نہ کوئی نہیں. آج یہ اتاری نہیں گلا جس تو لوگ ہی ڈر دے جے. اس سے واسطے میں سور نہیں لاؤں گا، لیکن گلاں سور دیاں ہوں گی. سبحان اللہ. ادھر غور فرمائے نا. اور میں اگلی بات بھی کرتا ہوں، اگر امام حسین جنگ کے لیے آئے تھے، مجھے بتاؤ جو جنگ کی زیادہ بات کرتا ہے، بتاؤ امام علی مقام کے قافلے کی ٹوٹل تعداد کتنی تھی؟ حسین جنگ تے جاوے کہ کم از کم کو 50-60 ہزار بندہ تے نال ہونا چاہیے نا، ایسا ہی نا. امام علی مقام کا ٹوٹل قافلہ مرد عورتیں بچے خادم ملا کے جو کربلا میں تھے ان کی تعداد تھی 82. صدقے جاواں وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہنا کہ اتنا نہیں لاتے پڑھ لو نا. میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. ٹوٹل امام حسین کے قافلے کی تعداد کتنی تھی؟ مرد عورتیں بچے خادم ملا کے. میں کہ جڑا جنگ کر جاوے یزید دے نال، جڑا پوری سلطنت دا بادشاہ بنیا بیٹھا ہے، تے 82 بندے نال جنگ ہوندی ہے. کوئی خیرت کرو. امام حسین جنگ واسطے نہیں سی جاندے پے، اے جھوٹے مولائیاں نے سدیا سی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ انہاں غداراں نے سدیا سی، انہوں نے مروایا ہے. اب بات کو سمجھ کے چلے آئے آپ حضرات. میں نے کہا امام علی مقام کا یہ ٹوٹل قافلہ 82 بندوں پر ہے، 72 شہید ہو گئے، باقی 10 بچے. ان میں 2 مرد تھے، ایک حضرت امام زین العابدین، ایک حسن مصنع. حضرت امام زین العابدین بارے سے حضرت امام حسن مصنع کے بارے میں سنیا. ان کے بارے میں 2 روایت ہے. ایک یہ کہ مدینے میں رہے تھے، اور ایک یہ کہ یہ کربلا میں ساتھ گئے تھے. ان کو انہوں نے اپنی طرف مار کے سٹ گئے. دوسرے دن قبیلہ غادریہ والے آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی سانسیں چل رہی تھی، پانی پلایا، علاج کیا تو یہ صحت مند ہو گئے. کیوں؟ اللہ نے امام حسن کی نسل ان سے چلائی ہے اور امام حسین کی نسل زین العابدین سے چلائی ہے. بھائی جان 82 بندے ٹوٹل 72 شہید ہو گئے. میں جڑی گل کراں گا نا، تسی غور دے نال سننا. ان 72 میں سے خاندان رسول کے کتنے بندے تھے؟ ڈرے کیوں بیٹھو؟ میں دساں گا یار. 3 کال ہے، 3 کال. یا 16 بندے تھے، یا 19 بندے تھے، یا 21 بندے. میں کیا اوے سیاپا نوں بھونکن آ لیا، ہوں تیری شامت آ گئی ہو. اگر کداں؟ میں کہا جڑے 72 شہید ہوئے سن، انہاں دے 21 بندے خاندان رسول دے نے، 21 بندے آل رسول نے. تسی تے بھونکدے پھردے ہو. کربلا میں صرف امام حسین اور رسول کی آل گئی، صحابی نہیں تھے، باقی نہیں تھے، باقی کوئی بھی نہیں تھا. اب میں کیا بے غیرتی بند کر، میں تینوں اپنیاں تے تیریاں کتاباں چ وکھاواں گا. صرف 21 بندے خاندان رسول دے شہید ہوئے، باقی جڑے 49 یا 51 بندے سن 10 کون ہیں؟ کہتا میں نے نہیں پتا. میں کیا پتا ہوتا تو بے غیرت نہیں سی بڑھنا، سنی بڑھنا سی. سنو سنو، یہ جو باقی تھے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھی. جنتی 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 جنتی. اللہ اکبر. یقین کرو جی کو چاہتا ہے کہ میں لگا ہی رہوں جو ذوق آپ کا ہے. اللہ میں شباب صاحب چھا گئے ہو بے زندہ بات. بھائی کیا بات ہے. یقین کرو میں جنہ تھکیا سی تہاڈی سوچ ہوگی. میں اثر پڑھ کے پورا گھنٹہ میں سوتا، اٹھ کے مغرب پڑھ کے پھر تہاڈے ال آئے ہاں. اتنا تھکیا سی، لیکن آئے جڑے ہو تسی تھکن دور کر چھڑی. سمجھ آئی نا؟ چونکہ آگے بھی میں نے ابھی بہت جگہ پہ حاضری پیش کرنی ہے. ہاں بندہ نہ
جناب بڑی سفارش کی جلالی صاحب دی بھی ایک باری ٹائم دے دے. میں کہ چلو ذوق ویکھنے ہوں جدو تہاڈا فون آئے گا میں کوشش کریا کراں گا. لیکن اج تسی مینوں ڈکنا نہیں, میری گل سن لیا جے, اج ڈکنا نہیں ڈکنا. جزاک اللہ سنیو, اللہ تعالی برکت دے. کی نام ہے میرے بھرا دا؟ او زندہ باد اور رضوان جی, اللہ نے ایس عمرے تیرے کو کتنی بڑی نوکری لئی ہے یار. بلے او شیرا, اللہ تیریاں نسلاں نوں خوش رکھے اور سارے محلے نوں اے نال تینوں محلے نال پیار دی توفیق عطا فرمائے. اینڈ جنے سنی بن کے رہو جوانو. اب جو میں بات کر رہا ہوں میں نے کہا باقی یا صحابہ سے یا صحابہ کی اولادیں تھی, اور تو کہنا آل رسول کے جواب کربلا میں تھا کوئی نہیں, میں تینوں تیریاں کتابیں چوں ننگا کر کے ماراں گا. تو کتنے بیٹھا ہے؟ اور اگلی بات یہ بھی بتا دوں, 2 قول ہیں, ایک میں 3 ہیں, 8, 9, 11 یہ صحابی تھے, باقی صحابہ کی اولادیں تھی. تو کہنا صحابی ہے کوئی نہیں, بغیر صدیوں یہ پڑ گئے سڑنا صدیوں بغیر صدیوں. وہ کہنا امام حسین کلے کہہ سن آل رسول گئی تو باقی سی گئی کوئی نہیں, بکواس بند کر. اور ایک گل سنیا جائے, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, صرف آخری گل تو میں چھٹی دین لگیا کہ اگے چل کے میں بڑیاں حاضریاں دینیاں نے, مینوں یقین کرو بڑی مینوں فکر ہے اگلیاں دی بھی. امام حسین اور حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ دوواں دا ذکر ہوندا ہے. میں کہا میں تیرے تے قرضہ چھڈ کے چلیاں سنیاں, تیرے اوتے بھی تے جڑے باقی نے انہاں ساریاں تے بھی. میں کہا اگر تیرے جسم دے وچ پیو دا خون ہے, ماں دا ہے, حلالی ہے, مینوں دس حضرت امام حسین اور غازی عباس یہ 2 ہی بھرا سن یا حضرت علی دے ہور پتر تے حسین دے بھرا ہور بھی سن؟ ایک روایت ہے 6, ایک کے 7, ایک کے 9 بھرا, لیکن دوواں دا ذکر ہوندا ہے. میں دسنا کیوں, ایک بھرا دا نام ہے حضرت امام حسین, دوسرے دا نام ہے غازی عباس, تیسرے دا نام ہے ابو بکر بن علی, چوتھے دا نام ہے عمر بن علی, پنجویں دا نام ہے عثمان بن علی, چھویں دا نام ہے جعفر بن علی, ساتویں دا نام ہے محمد بن علی, آٹھویں دا نام ہے عبداللہ بن علی, نویں دا نام ہے عبید اللہ بن علی. تساں دعا دا ذکر کیتا باقیاں نوں چھڈیا, او تو تا حسین دے گھر دا بھی غدار ہے. اگر تیرے اندر حلالی خون ہوندا حسین دے دوسرے بھراواں دا دے کدی نام لے لیندا. یہ نام حسین لے کر دکان چلاتے ہیں, اصل میں غدار ہیں. یہ تو حسین پاک کے بھائیوں کے نام نہیں بتا سکے. اور آخری بات, یزیدیوں نے پانی بند کر دیا. بند اس واسطے کیتا سی نہ پین گے تو نہ جین گے, اور پانی اپنے کو رکھے اس واسطے کہ پیندے رواں گے تو جیندے رواں گے. میرے رجبان امام حسین نے سب کچھ برداشت فرمایا. اس چشمے فلک نے نظارہ جلالی صاحب